حضور اکرم پروفیٹ محمد کے وصال کے بعد امت مسلمہ کے خلیفہ کو منتخب کیا گیا، جس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو نامزد کیا اور تیسرے خلیفہ بنے حضرت عثمان، چوتھے خلیفہ بنے مولا علی اور پانچویں خلیفہ بنے مولا حسن۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ مولا علی کو پروفیٹ محمد نے اپنا ولی عہد ڈکلیئر کیا تھا، جس کے چلتے اسلام کے اور امت مسلمہ کے جو بھی دینی اور دنیاوی کام صرف پروفیٹ محمد کی اجازت اور ان کی مرضی کے بعد کیے جاتے تھے، اب پروفیٹ محمد کے وصال کے بعد یہ ساری اتھارٹی مولا علی کی تھی۔ جیسے کہ امت مسلمہ کے خلیفہ کو چننے کا کام عوام کے بعد دیگر صحابیوں کے بعد آخری جو فیصلہ تھا وہ مولا علی کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس پروٹوکول کو امت مسلمہ نے نہیں نبھایا۔ لیکن ان ساری باتوں پہ مولا علی نے درگزر کیا اور امت مسلمہ کا نظام بگڑنے نہیں دیا۔ آخرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا اور ان کے بعد جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیپوٹزم کا الزام اس دور کے مختلف علاقوں کے لوگوں نے لگایا تھا، جب انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اور قریب کے لوگوں کو مختلف اہم سرکاری عہدے دیے۔ یہ ان پر سب سے بڑا الزام تھا جو بعد میں ان کی خلافت کے خلاف بغاوت کا سبب بنا۔ یہاں میں ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو ان کے قریب کے لوگ تھے اور جنہیں انہوں نے اہم عہدوں پر مقرر کیا۔ ایک تھا مروان ابن الحکم۔ مروان ابن الحکم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا تھا اور اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خاص مشیر بنا لیا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ مروان کا سیاسی اثر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں پر تھا اور انہی وجہ سے لوگوں میں ناراضگی پھیل گئی۔ اس کو ایک وقت میں سرکاری دولت اور زمین بھی دی گئی جو لوگوں نے غلط سمجھا۔ دوسرا تھا عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرہ۔ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کزن تھا۔ اس کو ایجپٹ کا گورنر بنایا گیا تھا، جو بعد میں لوگوں کے درمیان بہت زیادہ نفرت کا سبب بنا۔ تیسرا تھا ولید ابن عقبہ۔ ولید ابن عقبہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی رشتہ دار تھا، اس کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ ولید ابن عقبہ پر شرابی ہونے کے الزام لگے تھے، جسے لوگوں نے بہت برا سمجھا اور اس کی بہت مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود بھی ولید ابن عقبہ کوفہ کا گورنر بنا رہا، جو بات لوگوں کی ناراضگی کا سبب بنی۔ چوتھا تھا سعید ابن العاص۔ سعید ابن العاص کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے گورنر کے طور پر مقرر کیا تھا جب ولید ابن عقبہ کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن سعید ابن العاص کا بھی اثر ویسے ہی تھا جیسے پہلے کے گورنر کا تھا اور لوگوں کی مخالفت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مولا علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خلافت کے دوران مختلف طور سے سپورٹ کیا، خاص کر جب ان پر بغاوت ہوئی اور ان کو قتل کر دینے کی دھمکیاں ملنی شروع ہوئی۔ مولا علی نے اپنی جانب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اور امت میں فتنہ پھیلنے سے روکنے کے لیے مختلف قدم اٹھائے، جیسے کہ مولا علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مشورات اور نصیحتیں کیں۔ اس کے علاوہ دیگر صحابی و باقی لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت میں مولا حسین اور مولا حسن کو تعینات کر دیے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں پورا لوگوں کا ایک پورا گروپ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتا ہے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ جب یہ بات جو ہے مولا علی کو پتہ چلتی ہے تو مولا علی جو ہے ان کے بیٹے مولا حسین اور مولا حسن کو جو ہے ان کی پروٹیکشن میں وہاں پہ تعینات کرتے ہیں۔ لیکن جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کا بالکل سخت ہدایت یہ ہوتی ہے، جو ان کے حفاظت میں کھڑے ہوتے ہیں مولا حسین اور مولا حسن اور باقی دیگر مسلمان جو ہوتے ہیں جو ان کے پروٹیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بالکل سخت تاکید کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ یہ بہکے ہوئے مسلمان ہیں, آپ ان کو روکیں گے ضرور, لیکن آپ ان کے اوپر ہتھیار یا تلوار نہیں چلائیں گے. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ زیادہ خون ریزی نہ ہو. خون ریزی کو روکنے کے لیے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ان کو ہاتھوں سے روکیں, نہ کہ ہتھیار سے روکیں. اور آخرکار وہ جھنڈ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو ہے محاصرہ کر لیتا ہے, ان کے گھر کو گھیر لیتا ہے, اور کئی دنوں تک ان کے گھر کو گھیرے رکھتا ہے. مولا حسین, مولا حسن اور دیگر مسلمان جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروٹیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں, وہ کئی دنوں تک ان کی حفاظت کرتے ہیں, لیکن ہتھیار کا استعمال کرے بغیر وہ ان کی حفاظت زیادہ نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ ان کا جو پورا ٹولہ ہوتا ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے. آخرکار وہ بغاوت کرتے ہیں. بغاوت کے چلتے جو ہیں وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قرآن شریف کی تلاوت اس وقت کر رہے ہوتے ہیں, اور کسی صورت جو ہے وہ باغی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس جاتے ہیں, اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے قتل کر دیتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. آخرکار معاویہ اس حادثے کے بعد معاویہ جو ہے یہ سارا دوش جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کا اور ان کو قتل کرنے کا جو دوش ہے مولا علی پہ گھڑ دیا جاتا ہے. معاویہ ابن ابو سفیان ابن ہندہ, یہ وہی ابو سفیان ہے جو ایک دور میں پروفیٹ محمد کا بہت بڑا دشمن تھا. معاویہ اسی کا بیٹا تھا. اسی معاویہ نے مولا علی پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا الزام لگایا, کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے بھی تھا. یہ الزام اسلام کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم واقعہ ہے. اس الزام کے پیچھے مختلف سیاسی اور ذاتی وجوہات تھیں جو میں نے آپ کو شروعات میں بتائی. اس الزام کی وجہ سے امت مسلمہ میں ایک فتنہ پھیلتا ہے, جس کی وجہ سے امت مسلمہ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے. اس طرح سے مولا علی کی جو ہے مخالفت شروع ہوتی ہے. مولا علی پر قتل کا الزام لگتا ہے, اور وہ بھی خلیفہ کے قتل کا الزام. یہاں میں غدیر خم کا وہ واقعہ یاد دلانا چاہوں گا جس میں پروفیٹ محمد نے فرمایا تھا جہاں مولا علی ہوں گے وہاں حق ہوگا, اور یہاں مولا علی پر قتل کا الزام لگایا جا رہا تھا, وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد مولا علی کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر لیا گیا, لیکن معاویہ جو اس وقت کا شام کا گورنر تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی رشتہ دار بھی تھا, اس نے مولا علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا. معاویہ کا کہنا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینا ضروری ہے اور ان کا قتل کرنے والوں کو سزا دینی چاہیے. معاویہ کا یہ الزام تھا کہ مولا علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شامل لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. مولا علی نے ان لوگوں سے جنگ کرنے یا ان کو سزا دینے میں دیری کی, جس وجہ سے معاویہ نے یہ سمجھ لیا کہ مولا علی ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کم از کم ان کے خلاف کارروائی کرنے میں گریز کر رہے ہیں. اس وجہ سے معاویہ نے یہ مطالبہ کیا کہ مولا علی قاتل کو سزا دیں یا پھر وہ خلافت سے ہٹ جائیں, تاکہ کوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا بدلہ لے سکے. جب مولا علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ذمہ دار کو سزا دینے میں دیری کی تو معاویہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا, جو اسلامی تاریخ میں جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے. جنگ صفین میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہوتا ہے جو قابل غور کرنے کے لائق ہے. جنگ صفین میں جب معاویہ نے یہ دیکھا کہ مولا علی کی فوج جنگ جیتنے کے قریب ہے تو اس نے نیزوں پہ قرآن اٹھا لیا. جب مولا علی نے یہ دیکھا تو اپنی فوج سے رک جانے کا آرڈر کیا, اور اس طرح سے معاویہ نے اپنے آپ کو مولا علی کے سامنے سرنڈر کیا. جنگ صفین کے بعد
فیصلہ تحکیم کے ذریعے کرنے کا اعلان ہوا۔ یہ فیصلہ مختلف اختلافات کا سبب بنا اور امت میں مزید تفریق اور فتنے کو جنم دیا۔ مولا علی کو اپنی حکومت کے شروع میں مختلف جنگوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جیسے کہ جنگ صفین اور جنگ جمل۔ ان وجوہات کے علاوہ بھی مختلف سیاسی، عقلی اور عام حالات مولا علی کے سامنے آئی، جو مولا علی کو قاتل کو سزا دینے سے روکتی رہی۔ مولا علی کا یہ فیصلہ بھی تھا کہ امت کے درمیان امن کو برقرار رکھنا زیادہ ضروری ہے، اور انہی حالات میں مولا علی اپنی خلافت کو چلاتے رہے۔ مولا علی کی خلافت میں غداری اور فتنوں کا انبار سا تھا۔ مولا علی کو صرف مخالفت کا سامنا نہیں تھا، بلکہ ان کی اپنی فوج میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو مولا علی کے فیصلوں سے مخالف تھے۔ یہ لوگ خارجی کہلائے، جنہوں نے مولا علی کے خلاف بغاوت کی۔ مختلف قبیلوں اور سیاسی دائرے نے بھی مولا علی کے خلافت کے خلاف سازشیں کی۔ یہ سازشیں اور فتنے ان کے حکومت کو مزید کمزور کرنے کا سبب بنی۔ مولا علی کو ایک خارجی جس کا نام ابن ملجم تھا، اس نے اسیسینیٹ کر دیا۔ یہ واقعہ 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ میں ہوا۔ یہ ایک اہم واقعہ تھا جو اسلامی تاریخ پہ گہرا اثر ڈالتا ہے۔ مولا علی کو پروفیٹ محمد کے بعد بہت سی مشکلات اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جو سیاسی، فوجی اور مذہبی تنازعات پر مبنی تھی۔ یہ تمام چیلنجز مولا علی کی قیادت کو اور امامت کو مزید مضبوطی فراہم کرتے ہیں اور عزم دیتے ہیں۔ اس طرح سے مولا علی کے بعد مولا حسن جو ہیں خلیفہ بنتے ہیں۔ مولا حسن جو ہیں ان کی خلافت کچھ چند مہینے چلتی ہے۔ امام حسن جب خلیفہ بنے تب انہیں بہت ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں سب سے بڑا کوئی مخالف تھا تو وہ تھا معاویہ، کیونکہ اس نے بھی خود خلیفہ بننے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس وجہ سے مسلم امت دو ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی، جو کہ وہ تو مولا علی کے وقت ہی بٹ چکی تھی۔ امام حسن نہیں چاہتے تھے کہ قوم اس طرح بٹے اور قوم کے بیچ اور بھی زیادہ نا اتفاقی پھیلے، اور اس وجہ سے قوم کے اندر خون ریزی ہونی شروع ہو جائے۔ آخرکار ان سب حالتوں کو نارمل کرنے کے لیے امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح نامہ کیا۔ اس وقت میں معاویہ کے بارے میں بتا دوں تو معاویہ جو ہے اس وقت شام کا گورنر ہوتا ہے، اور جس طرح سے اس کے آبا اجداد نے قریش ٹرائب میں ہوتے ہوئے پورے عرب پہ حکومت کی تھی، وہ اسی اختیار کو واپس پانا چاہتا ہے، جس کے چلتے مولا حسن پہ پولیٹیکلی اور پروپیگنڈا کے طور پہ پریشر بنایا جاتا ہے۔ وہ پریشر کا نتیجہ مولا حسن بڑی اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مولا حسن جو ہے اس خون خرابے کو دیکھ سکتے تھے کہ اگر یہ معاہدے نہیں کرے گئے تو معاویہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ اس خون خرابے کو روکنے کی خاطر جو ہے مولا حسن معاویہ کے ساتھ جو ہے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ کے چلتے معاویہ جو ہے خلیفہ بنتا ہے، جس میں کئی ساری کنڈیشنز کی گئی، جس میں سے جو بہت ہی اہم تھی وہ یہ تھی کہ وہ خلافت کو اسی معمول اور شریعت کے قانون کے مطابق چلائے گا جیسے خلافت کو چلنے کا حکم ہے، اور دوسرا اور سب سے اہم یہ تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ کے لیے نامزد نہیں کرے۔ مولا حسن جو ہیں اس کے بعد جو ہے ایک دور دراز کے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں وہ بہت ہی شانت زندگی جو ہے اپنی گزارنے لگتے ہیں، کافی عبادت میں اپنا وقت جو ہے گزارتے ہیں۔ لیکن انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ امام حسن کی شہادت کا واقعہ یوں ہے کہ انہیں اپنی بیوی جدہ بنت الاسد ابن قیاس نے
जहर पिलाकर शहीद कर दिया। जिस तरह से दूसरे खलीफाओं को हुकूक थे दूसरे अपने आने वाले खलीफाओं को जो है नामजद करने का, इस तरह से मुआविया को वो हक नहीं दिया जाता। लेकिन मुआविया किसी बीमारी के चलते जो है उसकी उम्र के साल जो है काफ़ी ख़त्म हो जाने के बाद उसकी जब आखिरी वक्त होता है वो इंतकाल करता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो यजीद को नामजद करके जो है मरा था। कुछ लोग ये कहते हैं कि यजीद जो है मुआविया के मरने के बाद जो है खुद ब खुद अपने आप को खलीफा जो है डिक्लेयर कर देता है। और यहीं से करबला की जो स्टोरी है वहाँ का ट्विस्ट शुरू होता है। इस तरह से मक्का से जो है मुला हुसैन के काफिले चलते हैं कूफा की तरफ। और मुला हुसैन से पहले जो है कूफा में अकील अलैहिस्सलाम जो है वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ का जो है माहौल का जायजा लेने के लिए। वो रिक्वेस्ट करते हैं मुला हुसैन से कि मुझे आप एक बार जाने दीजिए और मैं आपको वहाँ के सारे हाल जो है वो बताता रहूँगा। अकील अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको जो है वहाँ पे उनका बहुत ही वार्म वेलकम किया जाता है और कूफा के सारे लोग जो उनके हाथ पे बैत करते हैं। और सुबह की नमाज से लेकर असर की नमाज तक जो है उनके साथ एक बड़ी तादाद रहती है। असर की नमाज में भी कसीर तादाद जो है उनके साथ जुड़ती है। और जैसे ही अकील अलैहिस्सलाम जो है सलाम फेरते हैं वैसे ही आप देखते हैं कि आपके पीछे जो है मस्जिद में कोई भी नहीं है, सिर्फ अकेले रहे हैं आप बचे हुए। कूफा में जब आप निकलते हैं तो कोई उन्हें पानी पिलाने वाला नहीं होता और आगे जो है उनको शहीद कर दिया जाता है। ये खबरें सारी जो है इमाम हुसैन के पास पहुंचती हैं, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन जो है कूफा का सफर जारी रखते हैं।